نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لنگی باندھنے کا مسنون طریقہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو دیکھا گیا کہ تہبند کے اگلے حصے کو زائد رکھتے اور پیچھے کا حصہ اونچا کر لیتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا تہبند نصف پنڈلی تک ہونا چاہیے، پنڈلی اور ٹخنوں کے درمیان بھی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹخنوں سے جو نیچا تہبند ہوگا وہ جہنم میں ہوگا۔ جنت کی خوشبو 1000 میل کی مسافت پر لائی گئی، مگر تہبند لٹکا لینے والے خدا کی قسم اس کی خوشبو نہ پائیں گے۔ لنگی کہاں باندھتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناف کے ذرا نیچے آزار تہبند باندھا کرتے تھے کہ ناف پر معلوم ہوتا تھا۔ نصف ساق تہبند سنت ملائکہ ہے۔ نیچا تہبند آزار چادر لٹکانے کی وعید صرف مردوں کے حق میں ہے، عورتیں اس میں شامل نہیں۔ سر پر کپڑا رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر کپڑا رکھتے تھے اور یہ کپڑا چکناہٹ کی وجہ سے تیل کا کپڑا معلوم ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی اور عمامہ کے علاوہ ایک کپڑا سر پر رکھتے تھے تاکہ دھوپ وغیرہ میں کام آ جائے۔ پاجامہ کی سنت کا بیان۔ پاجامہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ شاہ حبشہ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاجامہ، قمیض، موزہ اور چادر بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاجامہ خریدا۔ پاجامہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہننا تو ثابت نہیں، مگر پہننے کے ارادے سے خریدنا ثابت ہے۔ حافظ رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاجامہ پہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔